سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہے غار حرا میں سب سے پہلے، اس سے 6 مہینہ پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ کیسے نبی بنے تھے؟ آپ مسلسل 6 مہینے تک خواب دیکھتے تھے۔ خواب سپنا، آپ جب رات میں سوتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے 6 مہینہ، جو خواب دیکھتے تھے سکو وہی چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی۔ اسی لیے قرآن کا بھی حکم ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا خواب یہ سچ ہوتا ہے اور یہ وحی ہے، وحی کا حصہ ہے۔ یعنی نبی جو بھی خواب دیکھے وہ حق ہوگا، سچ ہوگا۔ نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں 100% آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خواب 100% صحیح ہو۔ ہاں، مومن کا خواب، نبی کے علاوہ دوسروں کا خواب، صحابہ اکرام کا خواب، تابعین کا خواب، آپ کا خواب، ہمارا خواب، یہ بشارت ہے اور اس کے ذریعے بھی حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی خواب 100% سچ نہیں ہے، صرف انبیاء کا خواب 100% سچ ہے اور وحی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو صحیح روایت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تنفیذ کی، اس خواب کو نافذ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس طرح انبیاء اکرام کا خواب وہی ہے، سچ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صحیح قول، اور یہی صحیح قول ہے کہ صحیح قول کے مطابق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ان 5 آیتیں نازل ہونے سے 6 مہینہ پہلے نبی بنا دیے گئے تھے، جس 5-6 مہینے میں آپ خواب دیکھتے تھے، خواب دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ، اور آپ شارحین کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے اور وہاں تحنس کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ کون سی عبادت؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو جان چکے تھے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور انبیاء کرام، خاص کر کے مکہ کے لوگ، بالاخص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی میرے بھائیوں، 5 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے اہل علم سے، علماء کرام سے، خطباء سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی حالت کیا تھی، بالعموم دنیا کی حالت کیا تھی۔ زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھا، بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز کیا 5 آیتوں سے، اور ان 5 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ آپ سنیے، اقرا، سب سے پہلا لفظ اقرا، جس میں امر کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی تمام امتوں کو، تمام امتیوں کو قیامت تک یہی کہا، اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ کیا چیز ہے؟ غور کرو میرے بھائیوں، زمین خریدنے میں مست رہتے ہیں،
फला चीज खरीदने में मस्त रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, गांव में चले जाइए, खास करके शेरशाहबादी कौम की हालत को आप देखिए। एक गैर मुस्लिम जिसको आप नापाक कहते हैं, जिसके बारे में क्या क्या आप सोचते हैं, लेकिन वो जमीन बेचता है, जमीन ठेका लगाता है और हम अपने बच्चों को आला तालीम देता है। और हम लोग बेवकूफ किस्म के मुसलमान जमीन खरीदते हैं, जमीन ठेके में लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने बच्चों को कहां कहां मजदूर बना करके भेजते हैं। इससे बढ़कर और बदबख्ती, बदनसीबी और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आप कुछ देना चाहते हैं दुनियावी एतबार से, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा इल्म का तोहफा है। इल्म का तोहफा दीजिए। आप जो परेशान हैं, मामूली खा करके, मामूली पहन करके और अपने आप को टेंशन में रख करके जो कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो वो जो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी खा डालेगा, बेच डालेगा, बर्बाद कर डालेगा। वो आपके तिजारत और आपकी चीज़ों की वो हिफाजत नहीं कर सकता है। गौर करना मेरे भाइयों, सूरा अलग, ये सिपारा के अंदर यानी 30वां पारा के अंदर एक छोटी सी सूरत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कई मर्तबा अल्लाह ताला ने कहा पढ़ो पढ़ो, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया, पढ़ो। ये क्यों है मेरे भाइयों? इसीलिए इस उम्मत को कहा जाता है इक़रा, उम्मत इक़रा, पढ़ने वाली उम्मत, पढ़ने वाली उम्मत। इस उम्मत का लक़ब ही यही है, इक़रा। इल्म क्या चीज है मेरे भाइयों? इल्म मारिफत का नाम है, इल्म जानने का नाम है, इल्म सीखने का नाम है, इल्म सिखाने का नाम है। याद रखना मेरे भाइयों, इल्म हम क्यों सीखेंगे? इल्म हम क्यों सीखेंगे? एक सवाल है, इल्म क्यों हम इल्म हासिल करेंगे? हम मस्जिदें क्यों बनाएंगे? हम मदारिस क्यों बनाएंगे? हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों बनाएंगे? क्यों है इल्म? पहला जवाब, इंसान को सही इंसान बनाने के लिए हम इल्म हासिल करेंगे। इंसान को सही इंसान बनाने के लिए मतलब यह हुआ कि अगर हमने इल्म हासिल नहीं किया, अगर हमने पढ़ा नहीं, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, यकीन जान लीजिए कि हमने अपने बच्चों को इंसान नहीं बनाया, बल्कि हमने अपने बच्चों को इंसानी मखलूक से निकाल कर बहाइम, अनआम और चौपाया हमने बना दिया है। इंसान को अगर आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अगर आप सही इंसान बनाना चाहते हैं, सही इंसान, अभी मैं आपको सही मुसलमान की बात नहीं करता, अगर आप सही इंसान बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बगैर तालीम के आपके बच्चे सही इंसान नहीं हो सकते हैं। क्या चीज है मेरे भाइयों कि सहाबा इकराम बकरियां चराते थे, ऊंट के चरवाहे थे, तिजारत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, दिन भर अपने कामों में रहते थे और शाम को जल्दी जल्दी आकर के, है तो उमर फारूक के बारे में आता है, जल्दी आकर के अपने उमर फारूक को भी याद रखना, अपने इल्म में, अपने जहन में रख दो मेरे भाइयों कि बकरियां चराया करते थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर फारूक बकरी चराते थे। क्या चीज थी, क्या लगन था, क्या तड़प थी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए, जिनका ना घर था, ना द्वार था, ना खाने पीने की कोई चीज थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? शादी ब्याह भी छोड़ दिया, शादी नहीं किया।
نبی سن 7 ہجری میں مدینے میں سن 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے غزوہ خیبر کے موقع پہ، اور علی الاطلاق تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی سے علم حاصل کرنے والے صحابی بن گئے۔ کیا چیز تھی میرے بھائی، کیا ضرورت تھی کہ عمر فاروق بکریاں باندھتے ہیں گھر میں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی سے محبت اپنی جگہ مسلم ہے۔ صحابہ کرام جس طرح نبی سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے اسی طرح نبی سے محبت بھی کرتے تھے، نبی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے صحابہ کرام نبی کے پاس اس لیے آتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے، سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، غور کرنا میرے بھائیوں، غور کرنا، جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب کے سب قرآن کے حافظ تھے۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بہت سارے صحابہ کرام یہ قرآن کے حافظ تھے۔ وہ قرآن اس وقت ایک کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، الگ الگ سپاروں میں، الگ الگ اجزاء میں، الگ الگ پارٹس میں قرآن تھا، لیکن وہ صحابہ کرام اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہ علم کی اہمیت تھی میرے بھائیوں۔ 5 آیتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح انسان بنانے کے لیے آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، مدرسے کا راستہ دکھائیں، اسکول کا راستہ دکھائیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ نہیں تو اگر آپ نے بچوں کو گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، پالا پوسا، لیکن اگر آپ نے تعلیم نہیں دی، غور کرنا میرے بھائیو، اگر آپ نے تعلیم نہیں دی تو آپ نے اس کے ہاتھ رہتے ہوئے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کے پیر رہتے ہوئے آپ نے اس کے پیر کو کاٹ ڈالا، اس کی زبان رہتے ہوئے آپ نے اس کو زبان کو کاٹ دیا، گونگا بنا دیا، اور سب سے بڑی چیز کہ اس کی آنکھیں موجود رہنے کے باوجود آپ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے۔ اندھا بنا دیا آپ نے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے اندر بینائی ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے اپنے بچے کو آپ نے اندھا بنا دیا ہے۔ آنکھ تھی لیکن آپ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے۔ ہاتھ تھا، سب کچھ تھا، زبان تھی، لیکن آپ نے گونگا بنا دیا ہے۔ ایک جاہل بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت بڑا انسان بن سکتا ہے، بہت بڑا تاجر بن سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کر کے اپنی زبان میں 2 اچھی میٹھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے علم میرے بھائیوں، یہ ہے معرفت۔ تو ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ صحیح انسان بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے تعلیم نہیں دیا اپنے بچوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو انسانیت سے نکال کر کے حیوانیت کے اندر ڈال دیا۔ اور آپ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی بات کی ہے قرآن کریم کے اندر کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ ان کے پاس تو دل ہے لیکن آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی، اس لیے اس دل سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس ہاتھ تو ہے، پیر تو ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتے، وہ پکڑ نہیں سکتے۔ اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو تعلیم کی دولت سے مالا مال نہیں کیا ہے۔
बल हुम अवल उलाइक कल अनआम, आपके वो बच्चे जिसको आपने तालीम नहीं दी है वो चौपाए हैं, वो जानवर है, वो हैवान है। बल हुम अवल, बल्कि वो हैवान से भी बदतर है। आपको मालूम है कुत्ता भी इल्म हासिल कर लेता है। कुत्ता कुरान करीम में जिक्र है, कल्बे मुअल्लम, कुत्ता भी इल्म हासिल कर सकता है, करता है। आज बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं जो इल्म हासिल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे मुसलमान के बिलखुसूस हमारे शेर शाहबादी बच्चे आज कुत्ते से भी बदतर हैं। हम क्यों इल्म हासिल करते हैं मेरे भाइयों? सही इंसान बनाने के लिए। आहद करो मेरे भाइयों, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आपने नहीं पढ़ा, आप अपने पोतों को, अपने नवासों को, अल्लाह की कसम इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी खैर खाही दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती है। इल्म हासिल करो मेरे भाई, पढ़ाओ। हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? अपने दीन को जानने के लिए। आज उलमा के बारे में मैं कहना चाहता हूं, और उसमें मैं भी दाखिल हूं। कोई बदजन ना हो, कोई आलिम बदजन ना हो। हमारे उलमा आज बहुत परेशान है। व्हाट्सएप और यूट्यूब और कहां के उलमा की कोई इज्जत नहीं, उलमा ऐसे हैं, उलमा परेशान हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं, और फला आप सुनते होंगे। लेकिन हम उलमा ये नहीं देखते कि हमने कितना इल्म हासिल किया है, किस तरह हम इल्म हासिल किए हैं, कहाँ तक हम जानते हैं, कुरान को किस तरह हम समझते हैं, हदीस को हम किस तरह समझते हैं, मसाइल को हम किस तरह समझते हैं, इल्म हासिल करते वक्त हमने कितना टाइम दिया, और इल्म हासिल करने के बाद या फरागत के बाद हम कितना टाइम देते हैं। मदरसे में जो किताब हम पढ़ाते हैं, क्या सही माने में हम उस किताब का हक अदा कर रहे हैं? क्या सही माने में हम लोगों की इल्मी प्यास को बुझाते हैं? आज भी एक मदरसे में, एक आम मदरसे में एक अच्छे आलिम की तनख्वाह 20,000 रुपये होती है। ये कम, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, और उससे ज्यादा 25,000 से ज्यादा। मैं बता दूं, मैं बताता नहीं हूं लेकिन बताता हूं आपको, कि अपने स्कूल में मैंने एक टीचर की तनख्वाह 25,000 से भी ज्यादा रखी है। 30,000 भी है, उससे भी ज्यादा है, और इरादा है कि उससे भी ज्यादा 50,000 हो, लाख हो। वो कौन लोग हैं मेरे भाइयों? जिसने मेहनत से तालीम हासिल की है, जो मेहनती हैं। आज हमारे अक्सर लोग अहले इल्म मेहनत नहीं करते हैं। कहा जाता है एक मसल कि एक मुअज्जिन साहब थे, उसकी तनख्वाह थी 250 रुपया, 250 रुपया तनख्वाह थी। वो अजान पुकारने के बाद वो जाकर सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। लोगों ने देखा कि अजान पुकारता है, घर जाकर सो जाता है, या मस्जिद में जो उसके लिए जगह है वहां सो जाता है। लोगों ने कहा कि भाई तुम अजान पुकारते हो और फिर सो जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते। उसने कहा 250 रुपये में अजान भी दें, नमाज भी पढ़ें। मालूम नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या सुनते हैं कि नहीं, कि 250 में नमाज अजान भी दे और नमाज भी पढ़ाएं। यही हाल हमारे मदरसों की और हमारे स्कूलों की है और हमारे अहले इल्म की है। पहली बात मैं अहले इल्म से कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर आपने इल्म हासिल किया है तो आप पर वाजिब है कि आप अपने मुज़ाकरे को, मुताला को बरकरार रखें, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए। एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जैसे भी हो, नन्हे मुन्ने बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, बहुत हद तक नहीं लेकिन कुछ हद तक। लेकिन क्या बात है कि हमारे अहले इल्म, बड़े बड़े उलमा, वो अरबी नहीं बोल पाते हैं, अरबी समझते नहीं, एक जुमला उसके मुंह से नहीं निकलता है।
کیا بخاری پڑھ لیا، مسلم پڑھ لیا، حدیث کی تمام کتابیں پڑھ لی، ادب میں اونچی اونچی کتابیں پڑھ لی، کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا ہے، صحیح سے ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی عالم چاہے کسی عربی بولنے والے یا مدنی یا اچھے جو عربی بولتے ہیں، اگر وہ صرف اس کے اندر اس کے یہاں 1 مہینہ ٹریننگ لے لے، 1 مہینہ صرف، تو وہ عربی بولے گا، عربی سمجھے گا۔ لیکن نہ وہ 1 مہینہ ٹائم نکالے گا، نہ وہ عربی بولے گا، وہ ہمیشہ جب تک رہے گا ایسے ہی رہے گا، عربی سے بھاگے گا، شریعت سے بھاگے گا۔ لیکن واٹس ایپ پر ہم یہ جب اہل علم کی حالت ہے، علماء کی حالت ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص کر کے ہمارے شیخ آبادی میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتا تھا۔ مسجد رسول آپ لوگ جانتے ہوں گے مدینہ میں ہے، جو حجاج کرام ہیں جاتے ہیں مدینہ میں، 7 سال تک میں نے درس دیا ہے، تو مجھے لوگوں سے بھاگنا پڑتا تھا۔ درس ختم ہوا، کبھی کبھار ایسا ہوا کہ بھاگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سوال پوچھتے رہتے تھے، اس کا کیا سوال، اس کا کیا جواب ہے، تھوڑا سا بتا دیجئے، یہ ہے۔ لیکن ہمارے لوگ سبحان اللہ، اگر کوئی سوال پوچھے گا تو دوسرا آدمی ٹوکے گا کہ تم یہ مسئلہ نہیں جانتے ہو، ہاں اتنا آسان مسئلہ تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں میرے بھائیو، اہل علم آج اکثر اہل علم اس لائق نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے۔ علم کی کمی ہے، فہم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، مطالعہ کی کمی ہے۔ اکثر اہل علم فتویٰ دینے کے قائل اور قابل نہیں ہیں، اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیو؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر وہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ فتویٰ دیں گے، اور علماء، بڑے بڑے علماء، مرکزی علماء وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلیدی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے۔ آپ علم کیوں حاصل کریں میرے بھائیوں؟ آپ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ علم حاصل کیجئے۔ کس چیز کا علم حاصل کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں گے، اور کس چیز کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم نبی کا قول کہتے ہیں، نبی کا فعل کہتے ہیں، نبی کی تقریر کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، خاصتاً قرآن کریم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، شرعی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ پر نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا آپ پر فرض ہے، جس طرح آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت پڑھنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ اور ایک خوشخبری سن لو میرے بھائیوں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، اس کے ساتھ خیر ہو، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دیندار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، اگر آپ دین کو شریعت کو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے ہیں، اگر آپ مسئلہ مسائل کو سمجھتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یاد رکھنا میرے بھائیو، العلم قبل القول والعمل، سب سے پہلے علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ
256 ہجری میں انتقال کی، اس کو بھی یاد کیجئے گا۔ امام بخاری کب انتقال ہوئے؟ 256 ہجری میں۔ اس وقت 1444 ہجری ہے، 1444 ہجری۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون سا ہجری سال ہے۔ عیسوی سال اکثروں کو معلوم ہوتا ہے 2022، لیکن ہجری سال 1444 ہجری یہ ہے، اور 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے 256 ہجری سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کہنے سے پہلے، علم عمل کرنے سے پہلے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، آپ صحیح بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم علم کیوں حاصل کریں؟ دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو جانیں اور عبادت کرنے کا طریقہ جانیں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے خالص اور اخلاص کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بات کریں گے۔ ہم میں سے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، لیکن ڈر ہے کہ اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔ یہ ڈر ہے میرے بھائیوں، ڈر ہے یہ۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مسجد غور سے سنو میرے بھائیوں، مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پنج گانا نماز کے لیے صرف مسجد نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے بھی ہے اور مسجد دین حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر چلے جائیے، ہر مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ سننے والے اگر ایک ہی کیوں نہ ہو، دو ہی کیوں نہ ہو، چار ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے علماء اکرام آتے ہیں اور مسجد میں درس دیتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، ٹھوس عقیدے کے قائل ہیں۔ مشرق سے مغرب چلے جاؤ، کسی کے ہاتھ میں دھاگا نہیں پاؤ گے، کسی کے گلے میں تعویذ نہیں پاؤ گے۔ وہ موحد ہے، اس کا عقیدہ ایک نمبر عقیدہ۔ اگر پوری دنیا کے ملک کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو سعودیہ سے زیادہ، سعودی کے لوگوں سے زیادہ پختہ عقیدہ والا موحد کہیں اور نہیں پاؤ گے میرے بھائی۔ اور ہمارے یہاں ایک بچے کے گلے میں میں نے 3 تعویذ دیکھا ہے۔ مولوی صاحب سے کہا میں نے کہ یہ بہت ہی لاڈلا بچہ ہوگا اور اکلوتا بچہ، 3 تعویذ۔ اس کو قرآن نہیں پڑھائے گا، اس کو آیت الکرسی نہیں سکھائے گا، اس کو صبح و شام کی دعائیں نہیں سکھائے گا، اذکار نہیں سکھائے گا، اور وہ تعویذ لٹکا دے گا۔ اور بعض اہل علم کا فتویٰ بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو علم کے بغیر آپ کی عبادت قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے میرے بھائیوں۔ میں شک نہیں کرتا، لیکن یہ العلم قبل القول والعمل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دعوت سے پہلے، دین کو پہنچانے سے پہلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے، ہر چیز سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم۔ دینی علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہماری دنیا، ہمارا دین، ہماری آخرت نہیں سنور سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں، تعلیم کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں، دنیا میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مصلح بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کا ہیرو بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، آپ نے شیر شہبادی اور فلاں شیر شہبادی نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ہم پر ظلم کر رہا ہے اس لیے کہ ہم شیر شہبادی ہے،
کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں۔ اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، قوم کا ایک بڑا آدمی کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ فلاں قوم کا پڑھا لکھا انسان ہے، فلاں قوم کا یہ بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے آپ کی عزت بنے گی میرے بھائیوں، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا۔ دنیا میں چلنے کے لیے، شانہ بشانہ چلنے کے لیے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں ہیں تو آپ دینی تعلیم، اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ جس طرح دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنا پاور دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کی طرح اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ آپ سائنس پڑھیں، آپ بائیولوجی پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، ہر دنیاوی علم کو آپ پڑھیں، انگلش پڑھیں، میتھ پڑھیں۔ آپ کی جو مادری زبان ہے ہندی، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی مادری زبان ہندی کو آپ پڑھیں، تب جا کر کے آپ کی دین بھی سنور جائے، آپ کا دین بھی سنور جائے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ دنیا میں قدم بہ قدم چلیں گے اور آپ کے سامنے کوئی بول نہیں پائے گا، نہیں تو آپ کی کوئی وقات نہیں ہے۔ چیختے رہو، فلاں کو ووٹ نہیں دو گے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں، تم اکٹھا نہیں ہو سکتے ہو، بک جاؤ گے میرے بھائیوں، دوسرے لوگ تم پر ظلم کرتے رہیں گے۔ اس لیے دین ہم تعلیم کیوں حاصل کریں؟ تو میں نے بتایا انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم ہم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ اپنے دین کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمیں تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، دنیا کے ساتھ ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اور ہر میدان میں جس طرح ہمارے مدارس سے علماء پیدا ہو رہے ہیں اچھی چیز ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایسی فیکٹری ہو جہاں سے ڈاکٹر نکلے، جہاں سے انجینئر نکلے، جہاں سے IAS نکلے، جہاں سے IPS نکلے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ ناجائز علم آپ حاصل نہ کیجئے، لیکن یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا آخری سوال کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بنانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، امام بننے کے لیے، پیشوا بننے کے لیے، آگے چلنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم سے جوڑیں، اور ہمیشہ ہر پل آپ یاد رکھیں کہ آپ امت اقرا ہیں، پڑھنے والی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر علم حاصل کرنے کو، چاہے کوئی بھی علم ہو، دینی علم، دنیاوی علم، ہر طرح کے جائز علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی سے آپ دنیا میں، آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو ہم اور آپ تمام کے تمام ناکام ہو جائیں گے۔ میرے اس میسیج کو، اس پیغام کو اپنے سینے میں، اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ آپ ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے ہم اہل علم یا علماء کی قدر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ضرور قدر کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ علماء انسان ہیں، علماء انسان ہیں۔ انبیاء سے غلطی ہوئی، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہوگی 100%۔ من الذی لا ذنب لہ، کون ہے جس کا وہ گنہگار نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو تھوڑا سا کچھ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تعلیم کی اہمیت کو
تعلیم کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمی میدان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تعلیم سے دنیاوی، اخروی، دینی ہر اعتبار سے، ہر تعلیم سے اللہ تعالی ہمیں لیس کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہمارے بھائی نور الحق صاحب کا دل کے نہا خانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں ٹاپو میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان کا فون کیا کہ آپ کو آنا ہے۔ مجھے صحیح سے معلوم نہیں تھا، یہ معلوم تھا کہ پروگرام ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ آج ہی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد ان کا فون کیا اور آنن فانن وہاں سے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حاضری کو، ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم شرعی، دینی، دنیاوی ہر طرح کے علم کو کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔